یہ ایک مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نکاح صرف اور صرف طلاق سے ختم ہوتی ہے، طلاق ہوا تو نکاح ختم، طلاق نہیں ہوا تو نکاح ختم نہیں ہے۔ تو یہ بات غلط ہے اور یہ ان کی کم علمی ہے۔ بعض چیزیں ایسے ہیں، بعض کام ایسے ہیں جو طلاق کے بغیر نکاح کو ختم کر دیتی ہیں۔ پھر جب وہ میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں تو وہ حرام کے زمرے میں آتے ہیں۔ جب وہ آپس میں ہم بیستری کرتے ہیں تو یہ زنا کے مترادف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ حرام کی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ ان کی بات نہیں مانتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، پھر وہ مولویوں کے پاس چکر لگاتے ہیں کہ ہمارے اولاد نافرمان ہیں، ہمارے اولاد اس طرح کرتے ہیں، کوئی تعویذ دے دو یا فلانا فلانا۔ تو یہاں پر پھر نہ تعویذ کام کرتی ہیں نہ کوئی اور چیز۔ یہاں سے یہ سمجھ لیجئے کہ بعض چیزیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں وہ کام کوئی بھی نہ کرے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے کہ میاں بیوی آپس میں کبھی کبھار غصے ہو، ان کی بات نہ بن رہی ہو، حالات ٹھیک نہ ہو، تو شوہر اگر غصے میں بیوی کو کہہ دے کہ جاؤ آپ کو 3 طلاقیں ہیں، یہ ایک لفظ ان کے لیے استعمال کر دیا۔ پہلے تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، پھر اگر استعمال کر لیا تو اس صورت میں بھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کے لیے ہیلا کیا بنا جاتا ہے کہ یار اس وقت تو میں غصے میں تھا، اس وقت تو میں اس طرح میں تھا، اس وقت تو میں ٹھیک نہیں تھا، اس لیے میں نے ایسے الفاظ بول دیے، لہٰذا کچھ نہیں ہے، رجوع کر لیا۔ اس سے رجوع نہیں ہوتا ہے۔ مجھے پرسوں بھی ایک خاتون نے میسج کیا اور اسکرین شاٹ مجھے سینڈ کیا، اس میں لکھا ہوا تھا اس کے شوہر کی طرف سے کہ آپ کو 1 طلاق، آپ کو 2 طلاق، آپ کو تیسری طلاق، اس طرح 3 طلاقیں ان کو دی ہے۔ پھر اس کے خاتون، اس کی بیوی جو تھی وہ مجھے بول رہی تھی کہ یہ تو غصے میں تھا، تو اب رجوع ہماری ہو گئی ہے اور ہم رہ رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یہ بالکل غلط بات ہے، جب 3 طلاقیں دے دی ہے تو اس صورت میں رجوع نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے بھی غصے میں 3 طلاقیں دے دی ہے تو اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر بھی اگر آپس میں ملتے ہیں تو یہ حرام کام کر رہے ہیں، زنا کے مترادف ہیں۔ اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض خواتین نے کوئی ایسی چیز استعمال کی ہوتی ہیں جیسے کہ نیل پالش یا کوئی اور چیز، کہ جب وہ طہارت پاکیزگی اختیار کرتی ہیں، چاہے غسل کرتی ہیں چاہے وضو، تو وہاں تک پانی پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں نہ ان کا غسل ہو جاتا ہے نہ ان کا وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ بدن تک پانی نہیں پہنچا ہے۔ تو اس صورت میں نہ غسل ہوا ہوتا ہے نہ وضو۔ پھر جب وہ فرض نماز پڑھتی ہیں تو فرض نماز میں جب وہ سجدے میں جاتی ہیں تو بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ فرض نماز کا سجدہ بغیر وضو کے ادا کرنا یہ کفر ہے، اور جس شخص نے کفر کر لیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اور جس کا نکاح ٹوٹ گیا پھر بھی آپس میں مل رہے ہیں، یہ زنا کے مترادف ہیں، اور ان سے اولاد جو پیدا ہوگی وہ حرام کی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں، لیکن اکثر علماء نے اس کو کفر نہیں کہا بلکہ مشابہ کفر کہا، کہ کفر کی طرح سخت گناہ ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ لیکن بعضوں نے بھی اپنے دلائل تو دیے ہیں۔ اس صورت میں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض چیزیں کہ وہاں تک پانی پہنچانا مشکل ہو، جیسے نیل پالش لگائے ہیں، یا خواتین نے کوئی اور ایسے چوڑیاں بند پہنی ہیں یا انگوٹھے ہیں یا اور کوئی ایسی چیز استعمال کی ہو کہ بدن تک پانی پہنچائے اور بدن تک پانی نہ پہنچ جائے، تو اس صورت میں بھی معاملہ خراب ہو سکتا ہے اور میاں بیوی کی زندگی پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ان کی جوڑی خراب نہ ہو۔